اور بدعتی کا تعظیم بھی پھر ہم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بدعتی ہو چکے، آپ کے پاس دوسرا اصول نہیں ہے. مباح تو آپ نے غائب کیا ہوا ہے. جب آپ نے مباح کا اصول غائب کر دیا، فرض کفایہ کا غائب کر دیا، تو جب ہر جگہ ہر چیز فرض ہے اور جو حدیث سے ثابت ہے وہ سنت ہے، تو قرآن میں جس چیز کو حرام کہا گیا وہ حرام ہے. پھر یہ کہتے جی کیوں؟ آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہمیشہ باطل دو چیزوں سے بڑا خائف رہا ہے، ایک آپ کے لوہے سے اور ایک آپ کی روحانیت سے. وہ اتنی ریسرچ کر چکے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ کامیابی اور انتہا کس چیز میں ہے. تو یہ مت کہو کہ یہ کتابیں جب نقل ہو چکی ہے تو وہ بھی پڑھتے ہیں. ہمارے دین میں کیا آیا ہے کیا نہیں آیا یہ وہ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اب یہ کتابی شکل میں آ چکا ہے اور کتابی شکل کو باطل بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر ایک راستہ ہے روحانیت کا، اس میں ناقص لوگوں نے محنت کی ہے اور نقص کی وجہ سے یہ نقص ہے کہ اس نے اس کو پورا طے نہیں کیا، یہ اس کا قصور ہے. مگر اگر اس کو پورا طے کیا جائے، مثال کے طور پہ ایک شخص اولا سے بھاگ جائے اور وہ ایک فساد پیدا کر دے تو اس سے درس نظامی خراب نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس شخص کو غلط کہا جائے گا کہ اس نے پورا علم حاصل نہیں کیا اور یہ بھاگ گیا. تو یاد رکھنا کہ علم کیا ہے، درس نظامی کا آخری انتہا تخصص فی الفقہ ہے، یہ کرے تو یہ مکمل ہے. اور قرات کا 17 اس کو کرو، جب آپ نے پورا بننا تو پھر پورا ایک فیلڈ میں. اور تصوف کے اندر سارے کے سارے مقامات کو طے کرنا اور اس کے علم کو حاصل کرنا، جب یہ علم وہبی طور پر سے تب اس کو صوفی کہا جائے گا، ورنہ یہ صالح میں شمار ہوگا اور اس کو عمل کرنے والا کہا جائے گا، اس کو صدیق نہیں کہا جائے گا. کیوں کہ صدیقیت کے ساتھ علم کا ہونا لازم ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی قید لگا دی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جب اس کو خود پتا نہیں تو یہ اس کیفیت کو جانتا ہی نہیں ہے. اس لیے پچھلے جو بزرگان دین نے مکاشفات کی باتیں لکھی وہ آج کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے آپ کو کہ آپ ان کیفیات سے گزرے نہیں، انہوں نے کتاب کی شکل میں تو لکھ دیا، تو آپ اس کیفیت سے گزرے نہیں اور آپ کو اس کے اندر داخل ہونے کی جرت بھی نہیں ہوئی. آپ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ اس سے گمراہی پھیلتی ہے. جب آپ نے اس کو گمراہی کہا تو آپ نے اس عالم کو گمراہ کہہ دیا، کیونکہ پہلے رائٹر گمراہ ہے. تو اپنی کمی کا اعتراف کرنے کے بجائے بڑوں پر اعتراضات شروع ہو گئے. اور یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اگلے جب پچھلوں پر اعتراض کرنا شروع کرے. تو امام جو تصوف کے تھے ان پر اعتراضات شروع ہو گئے. جواب دینا تو آتا نہیں ہے، بولو اٹھا کے باہر پھینک دو. ان کے ذرائع چھوڑ دیے گئے، ان کے طریقے چھوڑ دیے گئے. جب کوئی رستوں سے ہٹے گا تو بھائی وہ کرن کا دور ہے. تو میں نے کہا ابوؤں کے طریقے پہ چلنا چاہیے، کیونکہ ابوؤں کے طریقے میں احتیاط زیادہ ہے، کیونکہ وہ خیر کا دور ہے. اس لیے ابوؤں کا راستہ پکڑ لو، انشاءاللہ بچ جاؤ گے. تو سب سے بڑی بات ہے جب تم میں کوئی چیز تنازع پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. پہلا سوال ہے اس کا. تو ایک غوغا، ایک شور، ایک بپا ہوتا ہے. بھائی ایک چیز کے بارے میں اگر آپ کو معلومات نہیں ہے، اپنی کم علمی اعتراف کر لو، سیکھ لو. تمہیں کوئی خرابی نظر آئے ہم ذمہ دار. آپ نے سیکھا نہیں اور اعتراض شروع کر دیا تو اس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا، اور یہ علمی غلطی ہے اور اس سے امت کو بھی نقصان ہوتا ہے. اب اس میں آ جاؤ، جب فرض کفایہ ہے تو دیکھو دین کے جتنے بھی شعبے کوئی بھی کر رہا ہے تو ہمارے نزدیک اور مسلمانوں کا ادا ہو رہا ہے. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک علاقے والوں نے ادا کر دی، باقی امت کا فرض عین کی تعریف وہ ہے کہ ہر وہ بالغ اور مرد اور عورت پر لازم ہے. اور فرض کفایہ کی تعریف یہی ہے کہ چند مسلمان اگر اس کو کرے تو اوروں سے.
اس کا فرض ادا ہو جائے گا اور مسلمان بھی بچ جائیں گے. تو اس طرح دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں تو وہ اس فرض کفایہ کی ادائیگی ہو رہی ہے، لہذا اس کو ہم غلط تو نہیں کہیں گے، مگر اگر وہ کہتا ہے کہ صرف میں صحیح ہوں دوسرا غلط ہے تو ہم اس بات کو غلط کہیں گے.